YouTube کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، ایک عرصہ دراز سے کر رہا ہوں، آپ حضرات کے علم میں ہے۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ ویڈیو اس کے کلپس بنیں گے، میں اس کو فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اور YouTube کے اوپر اپلوڈ کروں گا۔ کیوں کروں گا؟ اس لیے کروں گا تاکہ جتنی دین کی خدمت میں کر سکتا ہوں وہ کر دوں۔ آگے رب کی مرضی، وہ قبول کرے نہ کرے، دعا یہی ہے کہ مولا میری محنت کو قبول فرما لے۔ شہرت مجھے نہیں چاہیے، ناموری مجھے نہیں چاہیے، کوئی دکان چمکانے کے لیے میں یہ کام نہیں کر رہا، دین کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ مولا مجھے اس میں اخلاص عطا فرما، مجھے اس میں صداقت عطا فرما، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی زبان سے جھوٹ بول رہا ہوں، اندر سے ریاکاری ہو، نمود و نمائش ہو، اور زبان سے کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کے رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو وہ مجھے میرے جھوٹ کی سزا دے گا۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ حضرات اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اس تعاون کی صورت یہ ہے، YouTube آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے، چینل کا نام لکھیں ایکسپلین قرآن۔ YouTube کے اندر جا کر کیا لکھیں جی؟ ایکسپلین قرآن۔ جمعے کے خطبے کے اندر جو قرآن پاک کی ترتیب وار تفسیر ہو رہی ہے، اس تفسیر کی ایک ایک آیت کی میں ویڈیو الگ الگ بنا رہا ہوں، ایک ایک آیت کی ویڈیو۔ اور میں چاہتا ہوں مثلاً آج کل سورہ بنی اسرائیل پر بیان چل رہے ہیں جمعے کے خطبے میں، میں چاہتا ہوں کوئی بندہ لکھے YouTube کے اندر جا کر مثلاً سورہ بنی اسرائیل آیت کا نمبر مثلاً 17، ٹھیک ہے، یا آیت کا نمبر 51، 51، سورہ بنی اسرائیل کا نمبر، سورت کا نمبر ہے 17، اور مثلاً آیت کا نمبر، جو بھی آیت وہ تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ سورت کا نمبر لکھے، آیت کا نمبر لکھے، اس کے سامنے ویڈیو آ جائے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک ویڈیو بنے۔ یہ میری خواہش ہے۔ آج جس قدر فحاشی اور یعنی، بھئی دیکھیں نا، اسی موبائل فون کو، اسی انٹرنیٹ کو جس کو فحاشی اور یعنی، بے حیائی، شیطانی کاموں کے لیے، گندے کاموں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کیا اسی موبائل فون کو، اسی انٹرنیٹ کو ہم کیا قرآن کی تبلیغ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ بولیے نا۔ اور یہاں مثلاً مجھے آپ نے سنا ہے، جب آپ چلے جائیں گے بھول جائیں گے میں نے کیا کہا، لیکن کیمرے کے اندر وہ آواز کیا ہو گئی ہے؟ محفوظ ہو گئی ہے، ریکارڈ ہو گئی ہے۔ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی مجھے کوئی سننا چاہے گا تو سن لے گا، اور ہو سکتا ہے میں اس وقت قبر میں ہوں اور کوئی میری آواز کو سن کر حق کے راستے پہ آ جائے تو رب فرشتوں کو فرمائے کہ اس کی آواز سننے کی وجہ سے ایک بندہ حق پہ آ گیا ہے، فرشتوں اس سے عذاب ہٹا دو، اسے جنت میں داخل کر دو۔ اللہ تو میں یہ کام دن رات کر رہا ہوں، مجھے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے، اور آپ یقین جانیے بغیر کسی لالچ کے کر رہا ہوں، بغیر کسی کمائی کے لیے کر رہا ہوں۔ دنیا کی کوئی کمائی نہیں کرنا چاہتا، ہاں ایک کمائی کرنا چاہتا ہوں، کون سی؟ آخرت کی، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کے لیے پتھر کھائے ہیں، بتائیں نا کیوں کھائے ہیں پتھر؟ بولیے، اگر آپ گھر میں بیٹھے رہتے تو پتھر پڑتے؟ بولیے نا، کیوں پتھر کھائے ہیں؟ اس قرآن کے لیے، اللہ کے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے۔ آپ بھی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کا اپنے اندر شوق پیدا کریں، شعور پیدا کریں کہ ہم قرآن کی ایک ایک آیت کو سمجھیں، ایک ایک لفظ کو سمجھیں، اور سمجھیں کہ ہمارا رب ہم سے بات کیا کرتا ہے۔ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی باتوں سے بھی پیار ہوتا ہے۔ بولیں گے آپ لوگ، جس سے پیار ہو جائے، اور جدے نال پیار ہو جائے اودیاں گلاں نال بھی پیار ہوندا ہے۔ بندہ اودیاں گلاں بہ کے بڑے شوق نال سندا ہے، او مینوں سنا میرے یار دی گل، کوئی یار دی گل سنا مینوں، سانو لمبے پینڈے نہ پا ملاں، کوئی یار دی گل سنا ملا۔ تو یار دی گل سمجھنی چاہیے، یار کیا کہتا ہے، وہ مولا کیا کہتا ہے، وہ محبوب کیا کہتا ہے۔ آپ YouTube پہ بھی جا کے سمجھ سکتے ہیں، جمعے کے خطبے کے دوران بھی سمجھ سکتے ہیں۔ شوق پیدا کریں اپنے اندر۔ حصول ثواب کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔